آتا ہے، خدا کے خوف سے رونا نہیں آتا ہے، لیکن یہی قوم جب مزاروں پر جاتی ہے تو گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے. میں مزار پر جانے کا جو ہے اعتراض نہیں کرتا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود اولیاء کرام کے مزارات کو مانتا ہوں، بلکہ خود مجھے مزارات کے اولیاء سے محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے. لیکن جب تم جاؤ تو شریعت کے دائرے میں کام کرو. تمہاری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ شریعت بدنام ہو جائے، تمہاری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہارا مسلک بدنام ہو جائے، تمہارے قائد تمہارے رہبر پر جو ہے انگلیاں اور خوشنمائی کی جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قوم کے مزاروں پر جاتی ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن کبھی یہ شوق نہ ہوا. آج آپ کسی بھی مزار پر چلے جاؤ، چاہے وہ اجمیر شریف ہو، چاہے وہ بریلی شریف ہو، چاہے وہ بغداد شریف ہو، وہ جنید بغدادی کا مزار ہی کیوں نہ ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، ہر مزار کے بازو میں، ہر مزار کے پاس آپ کو مسجد نظر آئے گی. کیا معلوم ہوا کہ یہ اولیاء کرام نے جو ہے زندگی میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ میرے مزار پر آ کر تم پھول چڑھانا، نہ تو اولیاء کو تمہارے پھول کی ضرورت ہے. اولیاء اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری مزار پر چادر چڑھانا، نہ تو انہیں تمہارے چادر کی ضرورت ہے، بلکہ تم چاہو تو اولیاء کے مزارات پر جو ہے ان کے بارگاہ میں خراجات پیش کر کے جو ہے ان کے وسیلے سے دعا کرو. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آج جو لوگ ایسا کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایمان ہے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو اور ذرا سوچو کہ انسان جو ہے کتنا گمراہ ہو رہا ہے، دین کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. میں ان تمام کردے سے کہوں گا کہ جو لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر ابجیکشن کرتے ہیں، میں انہیں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا. آپ فتاوی رضویہ نہ پڑھو، آپ ہدایت بخشش نہ پڑھو، آپ الدولۃ المنتجہ نہ پڑھو. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ آپ اپنے گھر میں رکھو. بلکہ میں کہتا ہوں ہر سنی مسلمان کے گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے. اگر کوئی دلیل مانگے وہ کتاب پیش کر دو اور کہو تم جو ہے بات کرتے ہو، یہ کتاب پڑھ کر دیکھو. ان تمام لوگوں سے میں کہوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، ایک کتاب رکھو اور صرف زیادہ نہ صحیح، آپ 10 دن اس کتاب کو جو ہے غور سے مطالعہ کرو اور پڑھو. 11ویں دن آپ آ کر خود کہو گے کہ نہیں مولانا بات صحیح ہے. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے، ایک جو ہے جماعت کا نام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات پہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب الامن والعلا آپ پڑھ کر دیکھو، اس کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کا سمندر کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کا پیغام یہ ہے کہ تم دین کی طرف آؤ، تم مزارات پر جاؤ، تم خرافات سے بچو جن کو علماء نے منع کیا ہے، جن کو فقہاء نے منع کیا ہے، جن سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے دور رہو اور شریعت مطہرہ پر پابند رہو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے مسلک پر جو ہے آبجیکشن کیا جاتا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے مسلک پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. کرتے تم ہو، بھگتنا ہم کو پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ انسان جو ہے اگر سمجھ جائے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، وہ انسان آنکھ کھول کر دیکھے اور خود کو سمجھنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. بات کہنے کو تو بہت سی ہے، لیکن وقت نامنگیر ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بات میں اپنی انتہا پر جو ہے وہ ختم کر دوں. اور جو لوگ کہتے ہیں فتاوی رضویہ پر آبجیکشن کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. تم ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کر دکھلا دو. اور وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلے نے لکھا ہے بہت کچھ ارد گرد پر جو کچھ اس صدی میں وطن رضا کا ہے. ملک سلطنت کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ازداد محترم اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمامی حضرات کو سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو بتقاضۂ بشر
پریشانی کی بنا پر جو بات ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن حضرات نے سنت ادا